السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، یہ سٹوری ہمیں احسن نے لاہور سے بھیجی ہے، تو چلیے سنتے ہیں احسن کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام احسن ہے اور میں لاہور کا رہائشی ہوں۔ میں، عمر اور فراز، ہم تینوں ہمیشہ سے بہترین دوست تھے۔ لاہور کے ہنگامہ خیز ماحول سے نکلنے اور قدرتی مناظر کو قریب سے دیکھنے کے لیے ہم نے اس سال مری جانے کا پروگرام بنایا۔ ہمارا یہ سفر وہ سفر نہ تھا جو ہمیں صرف خوبصورت پہاڑ اور جنگلات کی سیر کرواتا، بلکہ یہ وہ سفر تھا جو ہمیں ایک ایسے خوفناک تجربے سے دوچار کرنے والا تھا جو ہم کبھی بھی بھول نہ پائے۔ ہم نے ہفتے کی رات سفر کا آغاز کیا۔ رات کے وقت سفر کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، ٹریفک کم ہوتا ہے اور سڑکیں پرسکون ہوتی ہیں۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور فراز نے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی۔ میں اور عمر مستی کرنے لگے۔ یہ سب کچھ بہت عام تھا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس رات کچھ خاص تھا، اور میں اب سمجھتا ہوں کہ وہ خاص کچھ اور نہیں، وہی بھیانک رات تھی جس رات ہم نے مری جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا اور ہم ایک ویران اور گھنے جنگل کے راستے پر پہنچ چکے تھے۔ اس وقت مری ابھی کافی دور تھا اور یہ راستہ ہمیں گوگل میپ پر سب سے مختصر دکھائی دیا، لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہنچے ہمیں عجیب سا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا میں کچھ بھاری پن تھا، جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئے ہوں۔ عمر نے کہا، یار یہ راستہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، یہ سب ہماری تھکاوٹ کا اثر ہے، زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف ہمیں کھائے جا رہا تھا۔ راستے میں ہمیں ایک پرانا اور خستہ حال بس اسٹاپ نظر آیا۔ فراز نے گاڑی آہستہ کی اور ہم نے غور سے اسے دیکھا۔ بس اسٹاپ پر کوئی بھی نہ تھا، نہ کوئی بس، نہ کوئی مسافر، بس خالی پن اور تاریکی تھی۔ فراز نے مذاق کرتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے یہاں رکتے ہیں؟ عمر نے فوراً جواب دیا، نہیں یار، یہاں رکنے کا تو دل ہی نہیں کرتا۔ مجھے بھی عجیب سا ڈر محسوس ہوا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ چند کلومیٹر کے بعد اچانک گاڑی نے ایک جھٹکے کے ساتھ رکنا شروع کر دیا۔ فراز نے گاڑی کو کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی جیسے سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ ہم تینوں باہر نکلے اور مسئلہ جاننے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ گاڑی میں کوئی ظاہری خرابی ہمیں نظر نہ آ رہی تھی کہ اچانک ایک پر اسرار آواز ہمیں سنائی دی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی بہت دور سے ہمیں پکار رہا ہو، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے عمر سے کہا، کچھ سن رہے ہو؟ فراز نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ کوئی جانور ہوگا، گھبراؤ مت۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ کوئی جانور نہیں تھا، یہ کچھ اور ہی تھا، کچھ ایسا جو ہماری عقل سے باہر تھا۔ ہم گاڑی کے پاس واپس آئے اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور گاڑی کے اندر عجیب سرد لہر محسوس ہوئی۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھنے لگا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ ہماری گاڑی کے اندر موجود ہے۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اچانک فراز نے چیخ مار کر کہا، گاڑی چلاؤ، فوراً نکلو یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور فراز نے گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ حیرت انگیز طور پر اس بار گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔
اور ہم نے وہاں سے نکلنے میں دیر نہیں کی۔ فراز نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی سوچوں میں گم تھا، لیکن جو کچھ ہم نے ابھی تجربہ کیا تھا وہ سب کے چہروں پر صاف نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اس راستے سے نکلنے والے تھے کہ اچانک فراز نے گاڑی روک دی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فراز نے کانپتے ہوئے کہا، تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ ہم نے آگے دیکھا، سڑک کے بیچوں بیچ ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کے بال اس کے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے۔ ہم سب کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ اس کا سفید لباس اور بالوں سے ڈھکا ہوا چہرہ، اس کے گرد جو عجیب سی خاموشی تھی، وہ سب ہمیں سب کچھ بتا رہے تھے کہ یہ مخلوق کسی اور دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور میری سانسیں بے قابو تھی۔ فراز نے جلدی سے گاڑی کا گیئر بدلا اور گاڑی کو موڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی کو پیچھے کیا تو وہ عورت ہمارے سامنے دوبارہ کھڑی تھی۔ فراز نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمر پیچھے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، یار کچھ بھی کر کے ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ وہ خوف ہم سب کو اپنی جگہ پر جکڑے ہوئے تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ عورت اب گاڑی کے بالکل قریب تھی۔ اس کے سفید کپڑوں کی جھڑیاں ہوا میں ہلکی ہلکی پھڑپڑا رہی تھیں، لیکن اس کے قدم زمین پر نہیں تھے۔ وہ ہوا میں معلق تھی اور اس کے بیچ ہماری گاڑی پھر سے بند ہو گئی۔ فراز نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی کی لائٹس ایک لمحے کے لیے روشن اور پھر دوبارہ سے بند ہو گئی۔ گاڑی جیسے جان دے چکی تھی۔ عمر نے چیخ کر کہا، اب کیا کریں؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن میں نے فراز کو کہا، 5 سیکنڈ کے لیے گاڑی کو آرام دو، پھر دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرو۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ یہ بات میں نے کیوں کہی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہو رہا تھا کہ یہ ایک موقع ہو سکتا ہے۔ فراز نے تھوڑا صبر کیا اور پھر انجن کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس بار گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی اور ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن وہ عورت ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کے بال ابھی تک نہیں ہٹ رہے تھے اور اس کے ارد گرد کا نظام جیسے وقت کی طرح سرد ہو چکا ہو۔ عمر نے گھبرا کر کہا، چلو جلدی چلو، گاڑی چلاؤ۔ اور فراز نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے گاڑی کو تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ ہم نے اس عورت کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن دل میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا تھا کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ جیسے ہی ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، مجھے اچانک ایسا لگا جیسے ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ ہر بار ہمیں وہی بس اسٹاپ، وہی درخت، وہی راستہ نظر آتا تھا، جیسے ہم ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس چکے ہوں۔ فراز نے کنفیوز ہو کر کہا، یار یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن پھر یہ سب دوبارہ کیوں آ رہا ہے؟ عمر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں رکنا پڑے گا، گاڑی بند کرنی ہوگی اور ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ یہاں وہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے موبائل کو نکالا اور دیکھا کہ وہاں پر نیٹ ورک کا کوئی بھی نشان نہ تھا۔ یہ جگہ جیسے کسی اور ہی دنیا کی لگ رہی ہے۔ میری آواز کپکپا رہی تھی، لیکن میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے ایک پرانی اور بوسیدہ حویلی دیکھی۔ یہ ہمیں سڑک سے کچھ فاصلے پر نظر آئی اور اس کے ارد گرد بڑے بڑے درختوں نے اس کو چھپا رکھا تھا۔ عمر نے کہا، کیا خیال ہے؟ وہاں جا کر کچھ مدد طلب کرنی چاہیے، شاید کوئی مدد مل جائے۔ میں نے جواب دیا، ہمیں کوئی اور راستہ نظر بھی تو نہیں آ رہا۔ ہم نے گاڑی کو حویلی کے قریب روکا اور جیسے ہی ہم نے نیچے قدم رکھا، مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہوا، جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ حویلی کے دروازے پر ایک عجیب سی تحریر لکھی ہوئی تھی، جسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہم سمجھنے سے قاصر تھے کہ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن کوئی کچھ نہیں بول پایا۔
دروازے کے پیچھے اندھیرا تھا اور اس کے اندر سے ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا جو ہماری ہڈیوں تک سرایت کر گیا۔ فراز نے آہستہ سے کہا، جیسے کہ کسی خواب میں بول رہا ہو، چلو اندر چلتے ہیں۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ایسا لگا جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں۔ اندر ہر چیز پر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک پرانا فانوس لٹک رہا تھا جو شاید کئی سالوں سے روشن نہیں ہوا تھا۔ اس کی زنگ آلود زنجیریں ہوا میں ہلکی ہلکی کھڑکھڑا رہی تھیں، جیسے ہمیں اپنے وجود کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اندر کا ماحول بہت بھاری تھا۔ زمین پر گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی اور دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی قدیم زبان میں کچھ نہ کچھ لکھا ہو یا پھر کوئی نقش و نگار بنے ہو۔ حویلی کے بیچوں بیچ ایک سیڑھیاں نیچے تہ خانے کی طرف جا رہی تھیں۔ عمر نے اس سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے نیچے بھی کوئی حصہ ہے، کیا ہم نیچے جائیں؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سنسناہٹ سی پیدا ہوئی۔ تہ خانہ؟ یہاں نیچے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کسی نامعلوم طاقت کے زیر اثر ہم تینوں نے ایک ہی وقت میں نیچے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی ہم سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے، ہوا اور زیادہ سخت ہو گئی اور میرے دل کی دھڑکنیں اب اور زیادہ تیز ہو چکی تھی اور ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے ہمارے پیروں تلے دوڑ رہی ہو۔ نیچے پہنچتے ہی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا اور اس کمرے کے بیچوں بیچ ایک میز رکھی تھی اور اس کے اوپر پرانا سا چراغ رکھا ہوا تھا جو خود بخود جل گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ عمر کی آواز میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ میرے ذہن میں بھی وہی سوال تھا۔ ہم تینوں نے میز کے گرد چلنا شروع کیا، لیکن کمرے کے ماحول میں کچھ ایسا تھا جو ہمیں اندر کھینچ رہا تھا۔ دیواروں پر بنے ہوئے نشانات اور زیادہ واضح ہو گئے اور ہر طرف ایک عجیب سا شور محسوس ہونے لگا، جیسے کئی آوازیں بیک وقت ہمیں پکار رہی ہوں۔ کہ اچانک فراز نے میز کے اوپر کچھ دیکھا۔ ایک قدیم کتاب تھی جس کے صفحات زرد اور پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کتاب کو کھولا اور جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ پڑھا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکال کر روشنی کی، لیکن روشنی اتنی ہی عجیب تھی جتنا کہ وہ کمرہ۔ موبائل کی روشنی بھی ماحول میں گھل گئی، بے اثر ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، یہاں کچھ نہ کچھ بہت غلط ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن میری آواز جیسے اس کمرے میں گھٹ کر رہ گئی ہو۔ اچانک ہمیں کمرے کے کونے میں کوئی حرکت محسوس ہوئی۔ عمر نے جلدی سے اس طرف دیکھا اور کہا، کون ہے یہ؟ ہم سب کی سانسیں رک گئی جب ہم نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک سایہ نمودار ہو رہا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا اور اس کی شکل قدرے دھیرے دھیرے واضح ہو رہی تھی۔ وہی سفید لباس میں ملبوس عورت جو ہمیں سڑک پر نظر آئی تھی اب ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے بال ابھی بھی نیچے لٹک رہے تھے، لیکن اس کی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ فراز نے لرزتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ عورت آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں تھی، لیکن اس کی موجودگی ہمارے سینے میں ایک بوجھ بن کر بیٹھ گئی۔ ہم پیچھے ہٹ گئے لیکن کمرہ جیسے بند ہو چکا تھا۔ ہمیں باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ اچانک اس عورت نے ایک چیخ ماری۔ وہ چیخ اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ میرے کانوں میں جیسے خنجر کی طرح چبھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوچ آ رہی تھی کہ ہم یہاں سے زندہ نکل نہیں سکتے۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی لیکن دروازہ بند تھا۔ عمر اور فراز بھی میرے پیچھے تھے۔ ہم تینوں نے پوری طاقت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ہم اسے کھولنے میں ناکام رہے۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، تم لوگ یہاں سے کبھی نہیں جا سکتے۔ یہ اسی عورت کی آواز تھی جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج کر ہمارے پاس آ رہی تھی۔ ہمارے اندر کا خوف اور زیادہ مزید گہرا ہو گیا۔ فراز نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور کسی کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن موبائل پر کوئی سگنل موجود نہ تھا۔
عمر نے دیوار کے ساتھ سر لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہم پھنس گئے ہیں، کوئی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ میں نے غصے اور خوف میں کہا، نہیں، ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ میں نے اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ کمرے کا جائزہ لیا۔ دیوار پر جو نشانات تھے وہ کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر انہیں غور سے دیکھا۔ وہ نشانات جیسے کوئی پیغام دے رہے ہوں، ایک ایسا راز جسے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا یہ نشانات ایک قدیم زبان کے ہیں اور انہیں پڑھنے سے شاید ہمیں اس جگہ سے نکلنے کا راستہ مل سکے۔ میں نے فراز کو کہا، جلدی سے اس کتاب کو دوبارہ دیکھو۔ فراز نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کتاب کو دوبارہ کھولا اور اس میں واقعی ان نشانات کا مطلب لکھا ہوا تھا۔ وہ پیغام کسی قدیم رسم الخط کا حصہ تھا جسے پڑھ کر ہی اس مخلوق سے نجات مل سکتی تھی۔ ہم نے جلدی اس پیغام کو دہرانا شروع کیا۔ جیسے ہی ہم نے آخری الفاظ بولے، کمرے میں تیز ہوا چلنے لگی اور وہ عورت چیخ مارتی ہوئی غائب ہو گئی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ہم تینوں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی حویلی کے دروازے سے باہر قدم رکھا، ہمیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ رات کی ہوا میں وہ غیر معمولی سردی اب ختم ہو چکی تھی اور آسمان پر ستارے پہلے سے کہیں زیادہ روشن نظر آ رہے تھے۔ ہم تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھے، لیکن دل میں ابھی بھی خوف موجود تھا۔ فراز نے گاڑی سٹارٹ کی اور خوش قسمتی سے گاڑی ایک ہی جھٹکے میں چل پڑی۔ ہم نے بغیر ایک دوسرے کو دیکھے خاموشی سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی گاڑی نے حویلی کی حدود کو چھوڑا، میری سانسیں ہلکی ہوئی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہونے لگا۔ ہم سب نے موت کے اتنے قریب جا کر جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا، اس نے ہماری روحوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، جیسے ہم میں سے کوئی بھی اس رات کے واقعات کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ وقت بعد عمر نے آہستہ سے کہا، یہ جو کچھ بھی تھا ہمارے لیے نہیں تھا۔ ہمیں واپس جا کر کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ میں اور فراز دونوں نے عمر کی اس بات سے اتفاق کیا۔ ایسا لگا جیسے ہم سب اس رات کو دفن کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن اندر کہیں ہمیں معلوم تھا کہ یہ اتنا آسان نہ ہوگا۔ وہ چیخ، وہ آنکھیں، وہ سرد ہوا، یہ سب کچھ ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے تھے۔ جب ہم شہر کی روشنیوں میں واپس پہنچے تو جیسے زندگی کی ہلچل نے ہمارے وجود کو دوبارہ زندہ کر لیا ہو۔ لیکن وہ رات اور اس عورت کا سایہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہنے والا تھا۔ مہینے گزر گئے، ہم نے اپنی زندگیوں کو معمول کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، لیکن کبھی کبھی سنسان راستے کا سناٹا، اور جب میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں مجھے وہی سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے، اور کبھی وہ عورت خواب میں آتی ہے، کبھی حویلی کا دروازہ خود بخود میرے خیالوں میں کھول دیتی ہے۔ شاید ہم اس جگہ سے نکل آئے تھے، لیکن وہ جگہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اندر قید ہو کے رہ گئی تھی۔ ہم نے اس رات کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس رات کے بعد ہم تینوں کی دوستی بالکل بدل گئی۔ فراز اور عمر کے چہرے پر ہمیشہ ایک خاموش خوف دکھائی دیتا تھا، اور میں خود ہی اس رات کے راز کو سینے میں دبائے اپنی زندگی کے عام معمولات کو بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آخر میں نے ایک دن اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھی اور دعا کی کہ وہ ہمیں اس خوف سے نجات دے دے جس نے ہماری روحوں کو جکڑ رکھا ہے۔ شاید یہی ہمارے لیے واحد راستہ تھا، روحانی سکون کی تلاش۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔